بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا. اور جیسے کتاب کا نام ہے اوراق منتشر، تو یہ سارے جو ہے صفحے بکھرے میں آپ کو یہاں مختلف طرح کی کہانیاں ملیں گی. اچھا، کچھ اور کہانیوں میں کچھ تجربات بھی ہیں، یعنی کہ تجربات ایسے ہیں کہ جیسے ایک ادھر ہے 3 ای میلز کی کہانی، تو وہ 3 ای میلز میں اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہاں ایک خط ہے پھوپھی جان کے نام خط، وہ ایک طنز و مزاح میں ہے. وہ خط میں ایک مکالمہ بھی ہے. مثال کے طور پہ ایک مکالمہ ہے کہ یونیورسٹی کیوں برباد ہوتی ہے، وہ ایک مکالمہ ہے. تو وہ بھی ایک، اور بعض جگہ پہلے سیگے میں یعنی کہ میں کے سیگے میں کہانی بیان کی گئی ہے، اور کچھ میں کسی اور کے زبانی کہانی بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایکسپیریمنٹس ہیں. 100 لفظوں کی کہانی ہے جس کو فلیش فکشن کہتے ہیں، یعنی کہ ایک کہانی جو 100 لفظوں میں پوری ہو جائے. علامتی افسانہ ہے. علامتی افسانہ یہ ہے کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ افسانہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ چھوڑ دیا گیا. تو وہ جان بوجھ کے چھوڑا گیا تاکہ وہ جو سوچنے والا ہے نا وہ اپنی مرضی سے اس کا اینڈنگ کر لے، اور اس کو جو وہ سمجھنا چاہتا ہے اس طرح سمجھ لے اس کو. کیونکہ بیسیکلی کہانی نگار جو ہے نا اس کا کام کسی قسم کا واز دینا نہیں ہے. اس میں اور مولوی میں فرق ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں فرق ہے. بعض جگہ کہانی نگار جو ہے نا وہ نصیحت اور اس کے پیرائے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، کہانی کے اندر سے وہ نتیجہ خود بخود اگر آئے نا تو وہ ایک بات ہوتی ہے. کہانی نگار کا کام کوئی تبلیغ اور وہ نہیں ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو لازمی بات ہے، کیونکہ جو مذہبی کتابیں ہیں انہوں نے باتیں قصے کہانیوں میں بیان کی، اور وہ قصوں کہانیوں سے چاہے آپ دیکھ لیجئے اصحاب کہف کی کہانی ہے، حضرت موسیٰ کی کہانی ہے، انہیں کہا گیا. اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں جن قوموں پہ عذاب آئے ان کی کہانی ہے. تو بنیادی طور پہ کہانی جو ہے نا وہ ایک بڑا زبردست میڈیم ہے جس سے بات بیان ہوتی ہے اور جس سے نتیجہ، جیسے شیخ سعدی کے ہیں تو آخر میں وہ ایک اس میں ہوتا ہے یا بعض جگہ مورل آف دا اسٹوری، لیکن وہ کہانی میں مورل آف دا اسٹوری ایکسپلیسٹ نہیں ہوتی، وہ امپلیسٹ ہوتی ہے، وہ چھپی ہوتی ہے، آپ کو خود ہی وہاں سے کچھ لینا ہوتا ہے. تو عام طور پہ جو بچے ہیں ان کے لیے جب شیخ سعدی کی یہ کہانیاں کی گئیں تو ان میں نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ جی اس کا نتیجہ کیا ہے، ورنہ شیخ سعدی نے کہتے ہوئے نہیں نتیجہ بتایا تھا، وہ نتیجہ آپ کا اپنا ہے. اس میں جد و جہد کی کہانی ہے. اس میں جو ہیں کچھ دوست احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی یادیں ہیں. میری والدہ پہ ایک خاکہ ہے. تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کس طرح اس میں مختلف وقت میں لکھی گئی ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا، اسی لیے یہ اوراق منتشر ہے. اس میں کچھ اپنے حالات پہ لکھی گئی، کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ ان کے مختلف کیا کہنا چاہیے سٹیمولس ہوتے رہے، کوئی نہ کوئی تحریک جس کی بنیاد پہ لکھی جاتی ہے. باقی تو مثال کے طور اچھا ایک اور بڑی، ہم یہاں بیٹھتے ہیں اردو پنجابی بیٹھک کے لحاظ سے ایک ایکسپیریمنٹ اور ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ کہانی بیان کرتے کرتے اس کے اندر کچھ جادوئی عنصر ڈال دیا جائے. میجیکل ریئلزم، اس کو کہتے ہیں میجیکل ریئلزم. ریئلزم کہتا ہے کہ بالکل چیز ٹھیک ہے، آپ اس کہانی کو پڑھیں. یہ اب فلموں میں بھی بہت آ گیا. فلموں میں یہ بیسیکلی ساؤتھ امریکن رائٹرز تھے جو یہ کرتے تھے، یا ہمارے پرانے داستان امیر حمزہ، یا اس میں کہانی چلتے چلتے ایک دم
تو میں نے اس جگہ پہ کچھ یہ بھی ایکسپیریمنٹس کیے، یہ ڈیلیبریٹ تھے، اس پہ مجھے کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا، اور کیونکہ وہ پاکستانی لحاظ سے میجیکل ریئلزم کو غلط سمجھا جاتا ہے. وہ اس لیے غلط سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کو روحانیت کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. میں نے جو اس کو کوئی روحانیت کے ساتھ نہیں کیا تھا، میں نے اس کو ساؤتھ امریکن رائٹرز کے لحاظ سے میجیکل ریئلزم کے لحاظ سے کیا تھا. اس میں جو دو تین کہانیاں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. ایک ہے پرانی کوٹھی، ایک پرانے گھر کی کہانی ہے، اور اس کے اندر میں نے بعد میں ڈالتے ڈالتے کچھ روحیں ڈال دی. نہیں، آبا گون نہیں ہے. ایک اور کہانی ہے جو کہ پرسرار رات ہے. وہ بھی ایک ایسی کہانی ہے کہ جس میں آپ آدھی سے زیادہ جب کہانی پڑھیں گے تو وہ ایک کہانی چل رہی ہے، اس کے بعد اس میں کوئی جادوئی عنصر آ جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ کچھ احباب نہیں، کچھ عام پڑھنے والوں کو اس پہ بڑا اعتراض ہوا، اور ایک دو نے تو بہت سخت تنقید کی اس پہ. لیکن خیر یہ اس طرح تو ریئل ایکسپیرینس بھی ہوا آپ کو؟ جی ساتھ کو سر ریئل ایکسپیرینس بھی ہوا آپ کو لائف میں جو آپ نے جس کا ذکر کیا آپ کو، جیسے کہ آپ کا تخیلاتی؟ یہ تو تخیلاتی ہے جو میجیکل ریئلزم ہے. آلدو کہ زندگی میں ایسے معاملات پیش آتے رہے ہیں، آتے ہیں، لیکن وہ اس میں کہیں نہیں ہے. یہ کوئی وہ جیسے یعنی کہ وہ 90 کا کردار ہے قدرت اللہ شاہ، میرا کوئی اس طرح کا واسطہ نہیں پڑا کسی 90 سے. اور وہ جو ہے اس کے علاوہ کچھ جو کہانیاں ہیں، یہ ایک اچھا میرے خیال میں بات ہو جائے گی تاکہ جو صاحب، اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں افسانوں کے لحاظ سے. پینسل تراش جو ہے یہ ایک علامتی افسانہ ہے جو کہ 2015 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا مقابلہ جیتا تھا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ایک کتاب چھایا کی تھی کوزا نام سے، جس میں پورے پاکستان سے منتخب افسانے دیے تھے. یہ اس کتاب کا بھی مختصر ترین افسانہ ہے، پہلا افسانہ. وائرس سکونہ جو ہے یہ ایک بڑی ایک مختصر سی کہانی ہے. یہ لکھی تھی یہاں سٹنگ میں لکھی تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر علی افضل نے ایک پنجابی کی نظم بھی کہہ دی. تو اس کا جو ہے نا یہ میرے خیال میں آج یہ بھی میجیکل ریئلزم ہے، اس میں میجیکل ریئلزم، یہ بھی میجیکل ریئلزم ہے. یہ میں پڑھوں گا اور پھر علی سے اس کی پنجابی نظم بھی سنیں گے، تاکہ جو ہے نا، یا میرا خیال ہے ایسے ہی کرتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں آپ. تو میں ذرا یہ وائرس سکونہ یہ ایک چھوٹی سی نظم کہانی ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے نا 1.25 صفحے کی ہے، اور پھر جو ہے علی سے اس کی پنجابی نظم. تو وائرس سکونہ یہ کرونا کے دنوں میں لکھی گئی تھی. اچھا، یہی لکھی تھی اور یہاں ہی پہلی دفعہ پڑھی تھی. اچھا، یہ ہے جی. عجب وبا پھیلی تھی، کچھ علاقے بالکل متاثر نہ ہوئے تھے، مگر بعض علاقوں میں ناقابل بیان دہشت کا عالم تھا. ایسا وائرس پھیلا تھا کہ لوگ بات کرتے تھے اور بونے ہو جاتے تھے. مگر ایک عجیب بات تھی کہ یہ وائرس ایسا تھا کہ سب چھوٹے قد میں نہیں ہو رہے تھے. کئی لوگ باتیں کرتے رہتے تھے مگر ان کا قد چھوٹا نہیں ہوتا تھا. خوانچہ فروش، مزدور، نان بھائی، کوڑا اکٹھا کرنے والے سب اپنی جسامت میں رہ رہے تھے، گپیں لگا رہے تھے اور خوش تھے، بلکہ گمان ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش تھے. عجیب معاملہ تھا کہ کچھ شعبوں کے لوگ بری طرح متاثر ہوئے. ٹی وی پر بے لگام چرب زبانی سے اپنا قد بڑھا چڑھا کر بیان کرتے اینکر، جھوٹ کے پلندوں سے اپنی لیاقت کا اظہار کرتے کالم نگار، نوکری کے قصوں کی بیساکھیوں سے اپنی قامت کو اونچا کرتے ریٹائرڈ بیوروکریٹ، دوسروں کی بات کو بار بار کاٹ کر اپنی بہادری کا تومار لگاتے ریٹائرڈ جرنیل،
اپنی مخفی کرامات کو اشکار کرتے مزاروں کے سجادہ نشین، چاپلوسوں اور سرکاری فنڈ سے اپنے نام کو مشہور کرتے سیاستدان، سب بری طرح اس وائرس کی لپیٹ میں تھے۔ ان میں سے کوئی قصہ شروع ہی کرتا تھا، اس کا قد ٹھگنا ہو جاتا تھا۔ کچھ کا خیال تھا کہ ٹھگنے نہیں بلکہ وہ اپنی اصل قامت میں ڈھل جاتے ہیں۔ ان افراد نے منہ پر ماسک لگائے کہ وہ بات نہ کریں، مگر پھر بھی عادت سے مجبور تھے۔ کوئی نہ کوئی بات ماسک کے پیچھے کر دیتے اور یکدم پستہ قد ہو جاتے، پستہ قد ہو جاتے۔ سرکاری ریسرچ سینٹروں کو ارجنٹ قرار دی گئی کہ چٹکیوں والے ماسک تیار کریں۔ ان ماسکوں کی ساخت ایسی تھی کہ سامنے ماسک تھے اور پیچھے چٹکیاں تھیں جو ہونٹوں کو پکڑے رکھتی تھیں کہ بے ضرورت بلکہ ضرورتاً بھی آواز نہ نکل سکے۔ کچھ دنوں بعد ایک ریسرچ سامنے آئی، دفتروں میں کام کرنے والوں کی کارکردگی بہتر ہو گئی تھی، ذہنی امراض میں کمی آ گئی تھی اور مذہبی رواداری بڑھ گئی تھی۔ عام آدمی کی زندگی میں سکون بڑھ گیا تھا اور معاشرے میں شور کی آلودگی کم ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اس وائرس کا نام سکونہ رکھ دیا۔ یہ اس کی نا میجیکل ریئلزم کی بہت اچھی مثال تھی۔ میں نے جب یہ کہانی انہوں نے یہاں پہ پڑھی، ہم اس پروگرام میں تھے، تو مجھے یہ کافی اس نے متاثر کیا۔ اور میں جو نارملی مطلب شاعری جو بھی لکھتا ہوں وہ نارملی یہی ہوتی ہے کہ جو بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اسی کو میں اس میں ڈال دیتا ہوں۔ تو میں نے جو ہوا اس کو ایز اٹ از، اس کہانی سے کچھ بدلا نہیں ہے، صرف اس کو ایک نظم بنایا اور پنجابی میں کیا۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک انوکھا وائرس یارو دنیا تے سی آیا، ایک انوکھا وائرس یارو دنیا تے سی آیا، کچھ پاسے تے سب سی چنگا کتے ہنیر مچایا، کچھ پاسے تے سب سی چنگا کتے ہنیر مچایا، کچھ شہراں وچ ہودہ عالم نہ کوئی آوے جاوے، کچھ شہراں وچ ہودہ عالم نہ کوئی آوے جاوے، جو بڑ بولا منہ کھولے او نکاح ہو جاوے، جو بڑ بولا منہ کھولے او نکاح ہو جاوے، پیر منسٹر مولوی جنرل اینکر شینکر کوئی بھی بچ نہ پایا، پیر منسٹر مولوی جنرل اینکر شینکر کوئی بھی بچ نہ پایا، سب سی منہ لکوندے پھردے سب نو پڑتھو پایا، سب سی منہ لکوندے پھردے سب نو پڑتھو پایا، ادھی الیٹ سی بونی ہوئی باقی اندرے بیٹھی، ادھی الیٹ سی بونی ہوئی باقی اندرے بیٹھی، کئی سیانے بولے انہاں جو بویا او پایا، کئی سیانے بولے انہاں جو بویا او پایا، چونڈیاں والے ماسک سن بنتے منہ نو بند کراون، چونڈیاں والے ماسک سن بنتے منہ نو بند کراون، پھر بھی عادت چھڑنا پاون اے گلاں کر جاون، پھر بھی عادت چھڑنا پاون اے گلاں کر جاون، سب نو تھوڑا سکون سی لبیا لوکی خوش سن پھردے، سب نو تھوڑا سکون سی لبیا لوکی خوش سن پھردے، اسے سکون دی کارن وائرس سکون نہ ہوا۔ اچھا کیا ہے بالکل وہ جو کہانی کا سینس تھا وہ میں نے کوشش کی ہے کہ نہ وہ جانے پائے، اور جو ہے نا وہ نظم میں بھی جو ہے وہ کہیں پہ اچھا بیان کیا، اس کی جو پوشیدہ حقائق